अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और थोड़ी जनरल किस्म की गुफ्तगू करेंगे जी। कई दफ़ा हमारी वीडियोस पे हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं, तबसरे आते हैं, उनकी राय आती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो राय हमारी बयान करदा राय से मुख्तलिफ होती है और ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे गुफ्तगू करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कमेंट के अंदर, राय के अंदर सवाल भी पोशीदा होता है, तो ये ज़रूरी है कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। तो ये जो सिलसिला गुफ्तगू है, अगर हम इसको जारी रख सकें तो ये इंटरेक्टिव नौइयत का होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मौजूदा रीसेंट कमेंट्स हैं इनसे हम पीछे की तरफ सफ़र शुरू करें और जितने कमेंट्स हम इस वीलॉग में कवर कर सकते हैं उन पे बात करें। जो पहला कमेंट है वो फैसल साहब का है और फैसल साहब कहते हैं, ये जो हमने सेनेट इलेक्शन के हवाले से और एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से वीडियो अपलोड की, इस पे उनका तबसरा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कियानी साहब के दौर में वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, ये मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है और बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि नहीं जी नहीं, कियानी साहब के दौर में इदारे ने, फ़ौज ने बतौर इदारा ये फ़ैसला किया था कि अब इसके बाद हमने सियासी मामलात के अंदर इंटरवीन नहीं करता। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये कि बतौर इदारा एक फ़ैसला हुआ था, लेकिन वो फ़ैसला ये नहीं था कि हमने सियासी मामलात के अंदर इंटरवीन नहीं करता, बल्कि वो फ़ैसला ये था कि हमने सियासी मामलात के अंदर डायरेक्ट नहीं होना, हमने एक्सपोज नहीं होना, हमने फ्रंट पे आके नहीं खेलना, बल्कि हमने वो जो डोरियां हैं ना वो खींचनी है। और उसके बाद जो कुछ हुआ, कियानी साहब के दौर के बाद जो कुछ हुआ, वो इस दावे की या इस थ्योरी की तस्दीक करते हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि सियासी मामलात से लाताल्लुक़ की या वापसी का कोई सफ़र शुरू नहीं हुआ, बल्कि रास्ता बदला गया है, स्ट्रैटेजी तब्दील की गई है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। हमारे एक और दोस्त हैं रफ़ीक सुलेमान साहब, उन्होंने तबसरा किया इस वीडियो पे कि इस हमाम में तो सारे नंगे हैं, आप अपनी वीडियो का जो टाइटल है ना उसको चेंज कर दें। प्रॉबेबली टाइटल एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे था, लेकिन गुफ्तगू हमने सारी मुस्लिम लीग नून, PDM, PTI और बाकी सियासी जमातों के हवाले से भी की थी। तो ये जो टाइटल तय करना है, थंबनेल तय करना है, ये चूँकि हमारी अपलोडिंग वाली टीम करती है, वो लोग शायद इस पूरे प्रोसेस में माहिर हैं, वो जानते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किस तरह से प्रेजेंट करनी है। लेकिन कंटेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि वीडियो में हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की थी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हमने रिसेंटली कराची के डॉक्टर आज़म साहब के हवाले से एक वीडियो की थी जिनकी कोट लगाई एक आर्मी के मेजर साहब ने, मेजर खिज़र साहब ने, और वो इशू सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा डिस्कस हो रहा था। तो एक यूज़र है, हमारे एक व्यूअर हैं मुजाहिद के नाम से, उन्होंने एक तबसरा किया जी कि इस तरह के मसले तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि एक पूरी जो आर्मी है, 6-7-8 लाख की जो आर्मी है, वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती किसी इंडिविजुअल के एक्ट की। और मैं इस बात से असूली तौर पे मुत्तफ़िक हूँ कि एक शख्स के अमल या एक शख्स के बिहेवियर की वजह से पूरे इदारे पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है ना मेरे भाई, वो ये है कि इस इदारे ने मल्टीपल ओकेजन्स पे, मल्टीपल जियोग्राफीज़ पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ हवालों से इसके मुख्तलिफ़ अफसरान ने एक जैसा रवैया अपनाया है। यानी आपको वो मोटरवे इंसिडेंट याद होगा, उससे पहले अटक और हसन अब्दाल के इलाके में वो कप्तान साहब थे जिनको रोका था और वो बाद में अपने बंदे ले आए थे। इसी तरह यानी और भी आप लातादाद इस तरह के इंसिडेंट्स देख सकते हैं जहाँ पे आर्मी के साथ मुंसलिक लोगों से जब सवाल किया जाता है, जब उन्हें रोका जाता है, जब कोई बात की जाती है, तो उनका बिहेवियर ये होता है कि भाई तुहानू जुरत किस तरह हुई सानू रोकण दी, साडे कोलों सवाल करन दी, या हमारे सामने सर उठाने की जुरत कैसे हुई। तो ये बिहेवियर जब बड़ी तादाद में लोगों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर ये इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम बन जाता है और फिर इस पे इंस्टीट्यूशन के हवाले से ही बात होगी। अगर ऐसा है कि आर्मी बतौर इदारा इसको डिसओन करता है और अपने आप को इससे डिस्टेंस पे लेकर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हमें अमली तौर पे कुछ होता हुआ नज़र आना चाहिए था। यानी आप देखें वो जो मोटरवे इंसिडेंट था, वहाँ पे ये बात हुई थी जी कि एक तहकीकाती कमेटी बन जाएगी और ये होगा और वो होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं। और मैं सिर्फ इशारतन बात करूँगा, अगर आपको नवाब अकबर बुगटी वाले केस की डिटेल्स पता हों और वो जो केस जहाँ से बिगड़ा था वहाँ पे भी यही हुआ था कि एक बंदा था और फिर इदारा उसकी पुश्त पे खड़ा हो गया था और हमने एक पूरे सूबे के अंदर अपने लिए मसाइल खड़े कर लिए थे। तो ये जो आर्गूमेंट है ना, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस आर्गूमेंट को हम बाय नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर इदारा अपने आप को प्रॉपरली डिस्टेंस करने में नाकाम है और ऐसे इंडिविजुअल्स को
ملٹیپل ٹائمز پہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہونے کے باوجود ایسے انڈیویجولز کو ڈس اون کرنے میں ناکام ہے، تو پھر یہ ادارے کی غلطی ہے اور ادارے کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم نے جو ویڈیو پوسٹ کی اس پہ مدثر شریف صاحب کا کامنٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جی، اور یہی اس ویڈیو کا پورا میسج بھی تھا، لیکن صرف پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نہیں بلکہ جو دوسرے پلیئرز ہیں جن کو ہم عام طور پہ اگنور کر دیتے ہیں، مسلم لیگ کاف ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ جی ڈی اے والے ہیں، تمام لوگ یہ سارے ایک ہی عطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں، تو یہ بات درست ہے۔ انہی مدثر شریف صاحب کا ایک دوسرا کامنٹ یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جماعت اسلامی کا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ درست تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں کہ اگلوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، آپ ووٹ دیتے یا نہ دیتے، اگلوں کا جو بندوبست تھا نا وہ پکا تھا، وہ کچے کام نہیں کرتے، کچی گولیاں نہیں کھیلتے، تو انہوں نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ ریاست کے امیدوار کو جتوانا ہے، تو بس وہ جیت گیا، اس میں کوئی مزید جمع منفی ہو نہیں سکتا تھا۔ سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بات کرنی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری ٹھکوسلا ہیں، وہ دھوکہ ہیں، اور میں آپ کی بات کا جو بنیادی آئیڈیا اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یہ جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ آئی تھی انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، تو اس پہ ہمارے ایک ویور نے کامنٹ کیا کہ وہ جو ریسنٹلی انڈین نیوز نیٹ ورک پکڑا گیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ہمارا سکور انفلوئنس ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس بات میں پارشلی سچائی ہو سکتی ہے، پارشلی یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن بائی لارج مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے، اس کی میتھڈالوجی پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ کسی بھی ملک کا سکور جج کرنے کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز کے، ان کی رائے لیتے ہیں اور مختلف ایکسپرٹس کی رائے کو ایوریج آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سکور بناتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے انڈین ویب سائٹس کا وہ جو پورا ایک چکر تھا اس کی آپ نے اشارہ کیا، تو یہ جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ عام لوگوں کو تو بہت آسانی کے ساتھ انفلوئنس کر سکتا ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جن ایکسپرٹس کو ہائر کیا جاتا ہوگا وہ اس سے اتنی آسانی کے ساتھ انفلوئنس نہیں ہوتے ہوں گے۔ پارشلی یہ بات درست ہے، 2 3 4 پوائنٹس کا فرق اس سے پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ وہ رپورٹ دیکھیں، اس کی میتھڈالوجی دیکھیں، اور ہر کویسچن کے اندر ہمیں جو سکور دیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے ریزنز بھی لکھی ہیں، اگر آپ وہ ریزنز پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ بات، یہ جو سکور ہے یہ بڑی حد تک ہماری جو ٹرو پکچر ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو میں اس بات سے پارشلی متفق ہونے کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا امپیکٹ اس نیوز نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں پڑا۔ ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اپنے رویوں کو، اپنے نظام کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت مارچ کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، وہاں پہ ایک خاتون کا کامنٹ آیا کہ ہمارا معاشرہ خواتین کے لیے کسی بھی حوالے سے جہنم سے کم نہیں۔ اچھا، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بڑی جنرلائزڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہمیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کے لیے بے شمار ایشوز ہیں اور بے شمار فیسلٹیز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ عورت کے لیے جہنم سے کم نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، بہت جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے، سویپنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے اور چیزوں کو ان کے درست پرسپیکٹو میں رکھ کے اینالائز کرنا چاہیے۔ عورت مارچ والے ہمارے وی لاگ پہ اسامہ مقصود صاحب کے ملٹیپل کامنٹس آئے ہیں اور انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس پہ اپنی رائے دی، اور بنیادی طور پہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو نا جی، اس مارچ میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور آپ نے ان تمام ایشوز پہ بات نہیں کی اور آپ کو یہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے۔ ان کو یہ اعتراض بھی تھا کہ فرانس کا جھنڈا وہاں پہ کیوں لہرایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ جو ایک زومانی قسم کا وہ جو فقرہ لکھا ہوا تھا، ہر حوالے سے وہ گستاخی پہ مبنی تھا، وہ فقرہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ناچنے گانے پہ بھی اعتراض کیا، باقی چیزوں پہ بھی کیا۔ میرا چونکہ موضوع یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، میں اپنی سوسائٹی میں جس اینگل سے میں عورت مارچ کو انالائز کر رہا تھا، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی بہت سی باتیں بہت حد تک درست ہیں،
اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کسی شخص کو کسی حد تک، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کور ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑے ڈیٹیلڈ انداز میں اپنا موقف وہاں پہ رکھا، اور میں آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. اور آج کے اس وی لاگ میں جو آخری کامنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے ہم نے ایک وی لاگ کیا تھا کرک کے اندر جو ہندوؤں کا مندر جلایا گیا تھا، گرایا گیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا تھا، تو ہم نے بھی اس پہ اپنی رائے دی تھی. اس پہ ایک بندے نے کامنٹ کیا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ مندر نہیں ہے بلکہ ایک قبر تھی، اور گورنمنٹ نے بڑے کلیئر انداز میں ہندوؤں کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن ہندوؤں نے پیسے دے کے وہاں پہ مکان خریدے اور پھر ان کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے مکان خریدے تو تبھی سے معاملات خراب چل رہے تھے. تو ایک طرح سے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی گئی کہ مندر کو گرانا کیوں ضروری تھا اور کیوں درست تھا. اچھا، جو سب سے دلچسپ بات تھی نا اس کامنٹ کی، وہ یہ تھی کہ یہ کسی سچن ٹنڈولکر نام کے بندے نے کیا. اب یہ جو بھی بھا غفورہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہمارا بھائی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس نے سب سے پہلے تو یہ تردد کیا کہ جا کے سچن ٹنڈولکر کے نام سے، بلکہ سب سے پہلے تو اس نے سوچا کہ مجھے کسی ہندو کے نام سے اکاؤنٹ بنانا چاہیے. اب ہندوؤں میں اس نے سوچا کہ یار کس کے نام سے بناؤں، تو اس نے کہا سچن ٹنڈولکر جو ہے نا وہ بیسٹ نیم ہے. تو سب سے پہلے اس نے سچن ٹنڈولکر کے نام سے گوگل آئی ڈی بنائی، پھر اس پہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنایا، پھر اس نے یہ کامنٹ لکھا، اور ہماری ویڈیو یا اس ٹاپک پہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں وہاں پہ جا کے اس کو کاپی پیسٹ کرتا چلا گیا. تو یار یہ والا جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ اب بہت زیادہ ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی بنی تھی، انہوں نے وہاں پہ مقامی لوگوں کے اندر صلح کرا دی، اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جو اس پورے انسیڈنٹ میں انوالو تھے، انہوں نے اپولوجائز کیا ہے، معذرت کی ہے ہندو کمیونٹی سے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور ہندوؤں نے اس اپولوجی کو ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں کے جو بھی لوگ اس کیس میں انوالو تھے ان کو معاف کیا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ٹیکٹکس ہے نا، بس کر دو یار. اب ہم اس دور میں بیٹھے ہیں کہ یہ ساری انفارمیشن ہر بندے کے پاس موجود ہوتی ہے. تو یہ جو سچن ٹنڈولکر بن کے بھا غفورے کمنٹ کرتے ہیں نا، ان سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس سلسلہ گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہیں جی. اور اس طرح کا جو وی لاگ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے مزید وی لاگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جتنے بھی تبصرے آئیں گے ان کو اپنی گفتگو میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنی رائے دیں، اپنا فیڈ بیک دیں، تاکہ ہمیں ہمارا کانٹینٹ بہتر کرنے میں مدد مل سکے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.